درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت اوصانی یا رسول اللہ قال اوصیک بتقوى اللہ عز وجل فإنه أدين لأمرك كله۔ قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض۔ قلت زدني قال عليك بطول الصمت فإنها مطردة للشيطان وعون على أمر ديني۔ قلت زدني قال إياك بكثرة الزهد فإن كثرة الزهد تميت القلب ويذهب نور الوجه۔ قلت زدني قال قل الحق ولو كان مرا۔ قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم۔ قلت زدني قال ليهجدك عن الناس ما تعلم من نفسك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان و کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اس ادارے کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہے اور سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، مدارس کی جانب سے جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں ان کے بنیادی مقاصد کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اس اجلاس سے کس بات کا سبق ملتا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل مدارس تعلیم گاہیں دینی درسگاہوں کی جانب سے جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے بچیاں دینی تعلیمی پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ حاضرین سامعین کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ مدرسہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اور اجلاس منعقد کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داروں کے نظر و ذہن میں مدرسے کی ترقی کے لیے جو عزائم، منصوبے، ارادے، تعمیراتی نقشے ہیں اس کو وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ عوام الناس متحد ہو کر، متفق ہو کر از سر نو مدرسے کے تعاون کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر سکے۔ اور تیسرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے فاضل اور فارغ ہونے والے بچوں کو سند ڈگری تقسیم کی جاتی ہے، حفاظ و قراء کے سر پر دستار فضیلت باندھی جاتی ہے تاکہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے دل میں جذبہ، داعیہ، شوق بلند ہو اور وہ بھی جلد سے جلد اپنی تعلیم کی تکمیل کر سکے۔ اور چوتھا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ایسے عوامی اجتماع کے موقع پر جہاں عوام اور خواص مرد و عورتوں کا ایک بڑا اجتماع موجود ہے، ان کے درمیان دین و ایمان کی، اسلام اور قرآن کی بنیادی باتوں کو پیش کیا جائے جس سے ان کی زندگی میں سدھار اور نکھار پیدا ہو سکے۔ ان 4 بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر اہل مدارس میں دینی اجلاس منعقد کرتے ہیں۔ تو 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ چوتھی بات، جہاں عوام اور خواص کا اجتماع، ان کے درمیان دین کی بنیادی اصلاحی باتیں پیش کی جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں سدھار اور نکھار پیدا ہو سکے۔ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جس پر مشتمل روایت کو آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے دین کس طرح پیش کرتے تھے؟ نبی کے دین پیش کرنے کا 2 طریقہ ذکر کیا گیا۔ نبی کے دین پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان خود تشریف لے جاتے۔ کبھی آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کیا۔ کبھی آپ نے طائف کا سفر کیا اور اہل طائف کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا۔ اور نبی کے دین پیش کرنے کا، دین سکھانے کا دوسرا طریقہ یہ تھا، کبھی کبھی دین سیکھنے والا خود چل کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا کہ اللہ کے نبی ہمیں دین کی بات بتائیے۔ آپ کے پاس لوگ جمع ہوتے تو آپ ان کے درمیان دین کی بات پیش کرتے تھے، مگر نبی کے دین پیش کرنے کا جو انداز طریق حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی ڈائریکٹ دین کی بات نہیں بتاتے بلکہ عوام کے ذہن کو عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ تشجیعی باتیں آپ ارشاد فرماتے تھے۔ مثلاً ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں سے کون آدمی ہم سے ان نصیحت کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار، مگر میں اسے دین کی بات بتاؤں گا جو 2 باتوں کی ضمانت پیش کرے۔ پہلی ضمانت تو یہ، وہ خود وعدہ کرے کہ پہلے ان نصیحتوں پر میں خود عمل کروں گا، اور دوسری ضمانت یہ پیش کرو کہ ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو ہم دوسروں تک امانت اور دیانت کے ساتھ پیش کریں گے۔ نبی نے جب یہ انداز خطاب اختیار کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں اس کام کے لیے تیار، میں ان نصیحتوں پر پہلے خود عمل کروں گا اور اس کے بعد دوسروں کو یہ بات میں بتاؤں گا۔ جب ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کر اپنی ضمانت پیش کر دیا، اپنے نام کا اظہار کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں فأخذ بِيَدِي، اللہ کے پیغمبر نے محبت و شفقت میں آ کر ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں 5 باتوں کی نصیحت فرمائی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا
کہ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما، حضرت ابو ذر غفاری چل کر کے نبی کی دربار میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد ابو ذر نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہمیں دین کی ایک بات بتائی۔ کبھی ہمارے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ عالم کے پاس جا کر ہم کہیں آپ ہمیں دین کا ایک مسئلہ بتا دیجیے، قاری کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی ایک آیت سنا دیجیے، مصلح امت کے پاس بیٹھ کر ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کی ایک سنت بتا دیجیے۔ کیوں؟ ہمارے اندر دین سیکھنے کا شوق دن بدن ختم ہوتا جا رہا۔ ابو ذر کہتے میں نے نبی سے درخواست کیا ہمیں دین کی ایک بات بتائیے، تو اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو پہلی نصیحت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ ادیم لامرک کلہ۔ اے ابو ذر، میں تمہیں حرام چیزوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، تم حرام کام سے اپنے آپ کو روک لو۔ جو آدمی اپنے آپ کو حرام کام سے روکے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس عمل کی برکت اسے حاصل یہ ہوگی کہ وہ دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو ہمیں شدائد مشکلات حوادث کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے گناہ پر گناہ کے ارتکاب کا، معصیت پر معصیت ڈھونڈنے کے راستے کا۔ اللہ کے نبی نے اس بیماری کا علاج بتایا کہ حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ جو آدمی حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا وہ دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جائے گا۔ نبی نے جب اس بات کی نصیحت ابو ذر غفاری کو فرمائی تو ابو ذر کے اندر دین سیکھنے کا شوق بڑھ گیا، دین جاننے کی پیاس بھڑک اٹھی۔ ابو ذر نے اسی مجلس میں نبی سے گزارش کیا، زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو نبی نے اس مجلس میں ابو ذر غفاری کو دوسری نصیحت فرمائی۔ اسی طرح ابو ذر بار بار گزارش کرتے رہے اور نبی ایک ایک بات سکھاتے رہے، اس عمل کا فائدہ بتاتے رہے۔ اس مجلس میں پیغمبر نے ابو ذر کی گزارش پر 7 باتوں کی نصیحت فرمائی، جس میں پہلی بات حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرو تو تم دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ، اور اگر حرام کا ارتکاب کرتے رہے تو نہ تم دنیا کی پریشانی سے بچو گے نہ آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو۔ جب ابو ذر نے دوبارہ گزارش کیا، زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے، تو نبی نے دوسری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل۔ اے ابو ذر، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، تمہارا تذکرہ آسمان میں کیا جائے گا، تم زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھو گے، تم تنہائی میں مکان کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرو گے۔ دنیا والوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارا تذکرہ آسمان پر اللہ کی دربار میں کیا جائے گا، اور اللہ کے دربار میں کون رہتا ہے؟ اللہ کے دربار میں ملائکہ رہتے ہیں۔
اللہ کے پاس میں انبیاء کرام کی مقدس روحیں رہتی ہیں، ایسے پاکیزہ مقام پہ تمہارا تذکرہ کیا جائے گا جو زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھے گا اور جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کا ذکر کرے گا یعنی اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس بندے کو بھی یاد کرے گا، اور جو اللہ کو بھلا دے گا تو اللہ اس کو بھی بھلا دے گا۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب ہم کو یاد کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا بہت بڑ مار رہے ہیں، بغیر سر پیر کی بات کر رہے ہیں، کہاں اللہ اور کہاں یہ عبداللہ۔ یہ کہتا اللہ ہم کو یاد کرتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ یاد کر رہا؟ تو کہا اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو گویا اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے، ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہم کو بھلا دے۔ جتنا ہو سکے تعداد پر نظر نہ رکھو، اپنے آپ کو اس جماعت سے جوڑنے کی کوشش کرو جو ذاکرین کی جماعت کہلاتی، اللہ کو یاد کرنے والوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کی آواز میں آسمان کو تھامنے کی طاقت پائی جاتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ اللہ والے اور اللہ والوں کو بے یار و مددگار نہیں کرتا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ کیوں؟ آپ کو بڑی پیاری پیاری عمدہ آسان نصیحت فرما رہے ہیں جس پر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، لہذا اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس مجلس میں ابو ذر غفاری کی درخواست پر تیسری نصیحت فرمائی۔ مفتی صاحب کے پاس کوئی مستفتی پہنچ جائے، ایک مسئلہ وضو کا معلوم کرے اور دوسرا مسئلہ نماز کا معلوم کرے اور کہنے لگے حضرت ایک مسئلہ طلاق کے بارے میں، تو مفتی صاحب کی پیشانی پر بل آ جائے، کہیں گے ایک ہی دن میں سارا دین سمجھنا چاہتے؟ اللہ کے نبی نے یہ دین 23 سال میں پیش کیا اور تم ایک ہی دن میں سارا دین سمجھنا چاہتے ہو۔ مگر ابو ذر غفاری دو نصیحت معلوم ہو جانے کے بعد گزارش کرتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ وہ نبی نے ابو ذر کے جذبات کی رعایت فرماتے ہوئے آپ نے تیسری بات کی نصیحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت فإنها مطردة للشیطان وعون علی امر دینک۔ اے ابو ذر خاموش رہنے کی عادت ڈالو، ابو ذر چپ رہنے کا مزاج بناؤ۔ زیادہ بولنا بک بک کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں۔ لایانی لوگ لایانی باتیں بولا کرتے ہیں۔ ابو ذر خاموش رہنے کی عادت ڈالو، چپ رہنے کا مزاج بناؤ۔ کیوں؟ جو آدمی خاموش رہتا ہے عمل کا فائدہ سنو۔ فرمایا جو آدمی خاموش رہتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، اور جس سے شیطان دور بھاگے گا عون علی امر دینک، اس کے لیے دین کا کام کرنا آسان۔ معلوم ہوا اگر واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر وہ اعمال پیدا کرو جو شیطان کو دھکا دینے والے، اور شیطان کو دور رکھنے کا سب سے آسان عمل یہ ہے کہ آدمی خاموش رہنے کا مزاج بنائے۔ خاموش رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چپ رہنے کا روزہ رکھنا چالو کر دو۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے
بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، مطلب نہ تو بلا ضرورت بولو نہ ضرورت سے زیادہ بولو۔ بلا ضرورت بولنا بھی بری بات ہے اور ضرورت سے زیادہ بولنا بھی حماقت کی علامت ہے۔ تو فرمایا خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، بہو رخصت کرا کے لائے، 3 دن گزر گئے، بہو گھر میں رہ رہی ہے، اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی ہے، اندر سے برآمدے میں آ رہی، مگر بہو ساس سے بات نہیں کر رہی۔ جب 3 دن تک بہو ساس سے نہیں بولی تو ساس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، دل میں خیال آنے لگا کہیں ہماری بہو گونگی تو نہیں ہے۔ تو تیسرے دن بے برداشت ہو کر ساس نے بہو سے کہا بٹیا تو بولتی کیوں نہیں؟ تو بہو بولی تو کیا بولی کہ اماں یہ بتاؤ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ساس نے سر پکڑ لیا، کہا اس بولنے سے نہ بولنا اچھا، اس بولنے سے نہ بولنا اچھا۔ کم وقت بولی تو کیا بولی اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ساس نے کہا کم وقت تیرا جو ہوگا وہ ہوگا، یہ تو میرا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، زندگی کا سہارا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اگر میرا لڑکا مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس بولنے سے نہ بولنا اچھا۔ تو بوقت ضرورت بولنا چاہیے، بقدر ضرورت بولنا چاہیے۔ آپ اکابر دیوبند کے حالات پڑھیں، ان کی سوانح حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو اجتماعی طور پر یہ بات ملے گی کہ اکابر دیوبند کی زندگی میں یہ خصوصیت پائی جاتی کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے، وہ سوچ کر کے بولا کرتے، وہ تول کر کے بولا کرتے۔ جو سوچ کر بولتا یا سوچ کر لکھتا وہ اپنی بولی ہوئی بات کو واپس نہیں لیتا، لکھی ہوئی بات کو ہر کوئی غلط کی طرح نہیں مٹایا کرتا، اسی کو آئے دن اپنی بات واپس لینی پڑتی ہے جو بغیر سوچے سمجھے بولا کرتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے، بقدر ضرورت بولنا چاہیے، بوقت ضرورت بولنا چاہیے۔ زیادہ بولنا، ہر وقت بولتے رہنا، سماج میں ایسے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پورا معاشرہ ایسے آدمی کو ہلکی نظر سے دیکھا کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو ذر غفاری کو 3 نصیحت فرمائی۔ ابو ذر کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیں۔ اللہ کے نبی کا صبر دیتے، آپ صبر و استقلال کے پہاڑ تھے، آپ صبر و استقلال کے پہاڑ تھے۔ ایک بات معلوم کرنے کے لیے آئے، 3 باتیں آپ نے ان کو لگاتار بتائی، پھر بھی کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائی۔ آپ تو بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں۔ تو نبی نے 4تھی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا ایاک بکثرت الضحک، اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ سنو مسلمانوں، صرف روزہ نماز کر لینے کا نام دین نہیں، اپنے اعضاء کو، اپنے جذبات کو اسلام کی دیوار میں مقید کرنا، یہ بھی دین اسلام۔ ہم نے روزہ نماز کو کل دین سمجھ رکھا ہے۔ نبی صحابی کی درخواست پر کہتے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ معلوم ہوا یہ بات بھی دین کی بات، نبی کی سکھائی ہوئی بات ہے۔ اپنی ذات کو، اپنی ذات کے جذبات کو اسلام کی دیوار میں گرفتار کرنا، یہ اصل اسلام کہلاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے،
چہرے کو بے نور کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا۔ مگر نبی کی اس نصیحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ مسئلہ صرف ترجمے سے کلیئر نہیں ہوتا۔ نبی کہہ رہے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ اب امام صاحب عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھ کر متولی صاحب سے بات کر رہے تھے، کسی بات پر امام صاحب کو ہنسی آ گئی، اتنے میں مسجد کے ایک ممبر حجرے میں داخل ہوئے، امام کو ہنستا دیکھا تو امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکا دیا کہ ہمارے امام کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو امام صاحب ہنس رہے تھے اور ان کے سامنے کے دانت دکھائی پڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی تو تبسم فرمایا کرتے تھے، نبی مسکرایا کرتے تھے، نبی جب مسکراتے تھے تو نبی کے ہونٹوں پر ہنسی کی لکیریں نظر آتی تھی۔ ہمارا امام تو ہنستا ہے تو اس کے تو سامنے کے دانت دکھائی پڑتے ہیں، انہیں ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم ہے۔ یہ فتویٰ چپکانے کا مزاج بدلو، تمہیں فتویٰ لینے کا پابند بنایا گیا، امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکانے کا پاور نہیں دیا گیا۔ تمہیں خود ہی پورا مسئلہ معلوم نہیں، آدھا مسئلہ لیے گھوم رہے، اپنے کو علامۃ الزمان سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا ہنسنے کے معاملے میں معمول و عمل کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تبسم فرماتے، مسکراتے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی کھل کے ہنسا کرتے۔ جیسے احد کے میدان میں آپ نے دشمن کی ایک ننگی ناش کو دیکھا، بے اختیار آپ کی نظر ننگی ناش پر پڑ گئی تو اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی، اور ہنسی اس طرح آئی، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے احد کے میدان میں نبی کو ہنستا ہوا دیکھا، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ نبی کے سامنے کے دانت دکھائی پڑ رہے۔ تو نبی کبھی کبھی مسکراتے تھے اور کبھی کبھی نبی ہنستے تھے، سامنے کے دانت بھی دکھائی دیتے تھے۔ ابو ذر غفاری کو نبی نصیحت کر رہے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ معلوم یہ ہوا کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے، ہر وقت غبارے کی طرح منہ پھلائے نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے بیوی بچوں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان ہنسی مذاق کی بات حد کے اندر کر لینا، شریعت میں اس پہ پابندی نہیں۔